رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد صلی اللہ علیہ وسلم نبیا ورسولا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ لبیک 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 یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین سید الرسل وخاتم المعصومین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا خاتم النبیین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا خاتم المعصومین۔ خدایا بحق بنی فاطمہ کہ بر قول ایماں کنی خاتمہ، اگر دعوتم رد کنی ور قبول، منو دستو دامان آل رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ وعم نوالہ واتم برہانہ وعظم شانہ وجل ذکرہ وعز اسمہ کی حمد و ثناء، اور حضور سرور کائنات مفخر موجودات زینت بزم کائنات دستگیر جہاں غم گسار زماں سید سروراں حامی بے کساں قائد المرسلین خاتم النبیین احمد مجتبیٰ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ واصحابہ وبارک وسلم کے دربار گوہر بار میں ہدیہ درود و سلام عرض کرنے کے بعد السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رب ذوالجلال کے فضل اور توفیق سے تحریک لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور تحریک صراط مستقیم کے زیر اہتمام مرکز صراط مستقیم گوجرانوالا جامع مسجد رضا مجتبیٰ میں تاریخی موقع پر شرف صحابیت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کانفرنس کا انعقاد کیا جا رہا ہے۔ میری دعا ہے خالق کائنات جل جلالہ ہم سب کو آخری سانس تک حق بیان کرنے اور اس پر قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اسلاف کے رستے پہ چلنا بہت بڑی خوش قسمتی ہے۔ اسلاف کے منہج کا پابند رہنا انسان کی بہت بڑی سعادت ہے، اور یہی دنیاوی اور اخروی کامیابی کا راز ہے۔ یہ بڑا شرف ہے کہ کسی کے اسلاف ہوں، اور یہ پھر اس سے بڑھ کے شرف ہے کہ وہ ان اسلاف کو مانتا ہو اور ان پر پابندی کرتا ہو۔
تو رب نے ہمیں یہ دونوں خوش بختیاں دی ہیں کہ ہمارے ہر صدی کے اندر سرور کونین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ظاہری حیات کے عہد پر نور سے لے کر آج تک بڑے جلیل القدر اسلاف ہوئے ہیں، اور ان کا ایک معین منہج، مسلک اور راستہ ہے، اور پھر اللہ نے ہمیں اس کو سمجھنے اور اس پر چلنے کی توفیق عطا فرمائی ہے۔ یہ اعتقادی فرائض جو ہیں ان میں سے ایک فریضہ محبت اہل بیت رضی اللہ تعالی عنہم ہے، اور دوسرا فریضہ محبت صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم ہے۔ اگر معاشرے میں ان میں سے کسی ایک کو بھی ترک کر دیا جائے تو پھر بگاڑ پیدا ہوتا ہے۔ ہمارے معاشرے میں اہل بیت اطہار رضی اللہ تعالی عنہم کی عقیدت کا جو فریضہ ہے وہ تو کچھ بیان کیا جاتا ہے، کچھ اس لحاظ سے کہ اس کی فضیلت اور فرضیت تو بیان کی جاتی ہے، مگر شرائط اس کی بھی بیان نہیں کی جاتی الا ماشاء اللہ۔ اور دوسری طرف جو صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کی محبت کا فریضہ ہے، وہ شرائط و درکنار خود فریضہ ہی بہت گھٹ بیان کیا جاتا ہے، اور پھر یہ چیز بالکل اقل قلیل ہے کہ یہ بتایا نہیں جاتا کہ صحابیت ہوتی کیا چیز ہے۔ یہ تو ہمارے عوام کو بھی پتہ ہے کہ آل رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہونا کتنا بڑا شرف ہے، کتنی بڑی شان ہے، کتنی بڑی عظمت ہے، اور یہ اگر لوگوں کو معلوم ہے تو یہ خود بہت بڑی خوش بختی ہے، سعادت ہے کہ چلو اتنا تو پتہ ہے، اگرچہ اس کی شرائط پھر مزید جاننا ضروری ہیں اس محبت اور فرضیت کی۔ لیکن ایک شخص کا صحابیت سے متصف ہونا، اس اسے کیا ملتا ہے، وہ کیا ہوتا ہے، اور اسے کتنا بڑا ماننا چاہیے، یہ پہلو بہت کم بیان کیا جاتا ہے، جس کی بنیاد پر ہم اس کمزوری کی وجہ سے لوگ جب انہیں پتہ نہیں کہ کما حقہ کہ شرف صحبت کیا ہے، تو معاذ اللہ صحابہ کے خلاف زبان کھولنے میں وہ جسارت کرتے ہیں کہ اگر پتہ ہو کہ جنہیں یہ شرف ملا ہے ان کے خلاف بولیں تو بندہ جہنمی بن جاتا ہے، ان کی شان کیا ہے، تو پھر اس پر جھجک ہو، زبان کو لگام دے۔ یعنی اس بنیاد پر معاشرے کے اندر جو رافضیت ہے، عقیدہ رفض، وہ بڑھتا جا رہا ہے، اور پھر اس پر اوپر کئی حکومتیں ہیں جو اس فصل کو جو کہ شریعت کے خلاف ایک تحریک ہے اس کو پانی دینے کا فریضہ سر انجام دے رہی ہیں، جو اپنے بقول انہوں نے فریضہ بنا رکھا ہے۔ اس بنیاد پر آج کا موضوع جو ہے یہ بڑا تاریخی موضوع ہے، اس پر اگرچہ ہمارے لیکن آج کا موضوع خصوصی طور پر ایک ایسی ہستی کے فرمودات کے ذریعے میں بیان کرنا چاہتا ہوں، جو برصغیر پاک و ہند میں اور بالخصوص ہمارے اس علاقے میں بھی جن کا بڑا مستند تعارف ہے،
اور جن کی بڑی پہچان ہے، وہ ہستی شیخ احمد سرہندی حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ کی ہے۔ یعنی اسلام کے بڑے بڑے امام جن کا تعلق مختلف دنیا کے جو ایریاز ہیں ان سے ہے، لیکن یہاں ہو سکتا ہے ان کی پہچان ہی نہ ہو، لیکن وہ اپنے درجے میں امام تو وہ بھی بہت بڑے ہیں، لیکن حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ کے لحاظ سے ایک چلتا پھرتا زندہ تعارف آپ سب کے سامنے موجود ہے، اور بالخصوص اس لحاظ سے بھی کہ آپ نے ٹو نیشن تھیوری، دو قومی نظریہ جو پیش کیا، اسی کے نتیجے میں پاکستان معرض وجود میں آیا، اور اس پاکستان میں ہم رہتے ہیں۔ تو اور پھر آستانہ عالیہ مقدسہ شرق پور شریف، وہاں حضرت شیر ربانی میاں شیر محمد شرق پوری رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ کی تعلیمات کو بہت اجاگر کیا، اور پھر اسی سلسلہ میں حضرت میاں جمیل احمد شرق پوری رحمۃ اللہ علیہ نے یوم مجدد کی تحریک چلائی، اور یوم مجدد کا انعقاد شرق و غرب میں ہوا، آج بھی ہوتا ہے۔ تو اس بنیاد پر یعنی یہ جو افکار ہیں ان سے ایک جغرافیائی قرب بھی آپ لوگوں کو میسر ہے، روحانی قرب بھی میسر ہے، مگر ان کے خلاف ایک سرکشی ہو رہی ہے، بغاوت ہو رہی ہے معاشرے کے اندر، اور یا تو مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ کی یہ تعلیمات، یہ جو ان مکتوبات میں ہیں، یعنی یہ جو ان کا لکھا ہوا ہے، یا انہیں پڑھا نہیں جا رہا، یا پڑھا جا رہا ہے تو سمجھا نہیں جا رہا، یا سمجھا جا رہا ہے تو پھر اس پہ عمل نہیں کیا جا رہا، الا ماشاء اللہ۔ یہ نہیں کہ ہر کوئی ایسا نہیں کر رہا، مگر اکثر ایسا ہو رہا ہے کہ ان کا نام صرف ٹریڈ مارک کے طور پر استعمال ہو رہا ہے۔ ان بزرگوں کا نام اپنی دکان چمکانے کے لیے تو استعمال ہو رہا ہے، لیکن جو یہ فرما گئے اس کے بالکل خلاف کیا جا رہا ہے۔ ان کے نام پہ نذرانے لیے جا رہے ہیں، ان کے نام پر خانقاہیں بنائی گئی ہیں، سجادہ نشین ان کی نسبت سے اپنے آپ کو ذکر کرتے ہیں، مگر جس کا انہوں نے رد کیا وہ اکثر سجادہ نشین اسی کو پروموٹ کر رہے ہیں۔ یعنی ظلم یہ ہے کہ ان کے نام سے عزت پا کے انہی کے دیے ہوئے مشن کی جڑیں کاٹی جا رہی ہیں، اور ان لوگوں کے ساتھ وفا کی جا رہی ہے کہ جو رفض پھیلا رہے ہیں اور مجدد صاحب کی تعلیمات کے بالکل برعکس کام کر رہے ہیں۔ حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ وضاحت کی کہ صحابیت کیا ہوتی ہے، یعنی یہ میں لائیو ان کا لکھا ہوا پڑھ کے، جو انہوں نے کچھ فارسی میں لکھا کچھ عربی میں لکھا، اپنا کچھ مکس کیے بغیر آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ اگر یہ لکھا ہوا میرے سامنے نہ ہوتا اور میں وہ چیز اپنی طرف سے بیان کرتا تو مجھے ضرور خارجی بھی کہا جاتا، ناسبی بھی کہا جاتا، وہابی بھی کہا جاتا، لیکن اب میں تو مجدد صاحب کا لکھا ہوا پڑھ کے سنا رہا ہوں۔ وہ نہ خارجی ہیں، نہ ناسبی ہیں، نہ وہابی ہیں، نہ یزیدی ہیں، اللہ کے فضل سے حسینی ہیں، فاروقی ہیں، سنی ہیں، اور سنیوں کے امام ہیں۔ یعنی باطل نے اتنا پراپوگنڈا کر دیا ہے، جھوٹ نے اتنے بچے دے دیے ہیں، اور منافقانوں پہ اتنا رش ہو چکا ہے کہ لگتا ہے کہ شاید صداقت کی ضرورت ہی نہیں رہی۔ تو مکتوبات شریف جلد نمبر 1 حصہ دوم اور صفحہ نمبر 123، اس پر حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ ارشاد فرمایا، اور آپ نے یہ اکثر خطوط اپنے خلفاء کے نام لکھے،
اور ان کی رہنمائی کی کہ اپنے مریدوں کو آگے یہ پڑھاؤ۔ تو یہ خط جو آپ نے لکھا تو میر محمد نعمان بدخشی کے نام لکھا، اور اس میں انہیں تصوف اور روحانیت سکھائی، دین پڑھایا۔ باقی جو ہے وہ شروع میں فارسی میں ہے اور یہاں سے عربی میں ہے۔ لفظ یہ ہیں، فرماتے ہیں لا تعدل بالصحبت شیئا، اے میرے ماننے والے، اے میرے مرید اور اے مسلمان، کائنات میں کسی منصب کو بھی صحابیت کے ہم پلہ مت ماننا۔ عین کے ساتھ لا تعدل یعنی برابر نہ سمجھ، ہم پلہ نہ سمجھ۔ لا تعدل بالصحبت، صحبت سے مراد ہے صحابیت، صحبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہ ایک بندے کو زندگی میں یہ شرف ملا کہ اللہ نے اس کو صحابی رسول علیہ السلام بنایا، اس کے اس منصب کے ہم پلہ کسی منصب کو مت مان۔ مثلا ایک ہے غوث ہونا، قطب ہونا، ایک تو دنیاوی عہدے ہیں، وہ تو ویسے ہی کالعدم ہے کہ کوئی شہنشاہ ہے، بادشاہ ہے، وزیر اعظم ہے، صدر ہے، وہ تو ویسے ہی عہدے فارغ ہیں ان کی نظر سے۔ نہیں، پھر کوئی گنج بخش ہے، کوئی گنج شکر ہے، کوئی غوث ہے، کوئی قطب ہے، کوئی ابدال ہے، اوتاد، کوئی حاجی ہے، نمازی ہے، متہجد ہے، معتمر ہے، مصنف ہے، مدرس ہے، حافظ ہے، قاری ہے، عالم ہے، پیر ہے۔ لا تعدل بالصحبت شیئا، نکرہ تحت النفی ہے، کسی شے کو بھی صحابیت کے ہم پلہ نہ مان۔ بڑھا کے ماننا تو بڑی دور کی بات ہے، صحابیت کے ہم پلہ کسی چیز کو نہ مانو۔ آگے پھر اس کے ساتھ قید لگاتے ہیں کائنم ما کانا، وہ کیسی ہی خوبی کیوں نہ ہو، کیسی ہی خوبی کیوں نہ ہو، کیسی ہی خوبی وہ کیوں نہ ہو، انسانی خوبیوں میں سے کسی بندے میں وہ کیسی ہی خوبی کیوں نہ ہو، اسے اس خوبی کی ہم پلہ نہ مانو جو خوبی صحابی رسول علیہ السلام ہونے والی ہے۔ آگے چونکہ ہر عقیدے میں افراط بھی ہو سکتا ہے، تفریط بھی ہو سکتی ہے، حد سے بڑھایا بھی جا سکتا ہے، حد سے گھٹایا بھی جا سکتا ہے، جو کہ دونوں کام ناجائز ہیں۔ تو ہمارے بزرگوں نے پھر یہ بھی احتیاط کی کہ وضاحت کر دی جائے کہ یہ جو ہم کہہ رہے ہیں نا کہ کسی بھی شرف، فضیلت اور خوبی کو صحابیت کے ہم پلہ نہ مانو، نبوت اس میں شامل نہیں ہے، نبوت اس میں شامل، یہ نبوت کا رینک اوپر ہے۔ یہ نہ سمجھنا کہ کوئی بھی وصف جو صحابیت کی ہم پلہ نہیں تو پھر معاذ اللہ نبوت بھی ہم پلہ نہیں، اس کی بات ہی نہیں ہو رہی، نبوت اس سے جدا ہے۔ تو پتہ کیا چلا، نبوت کے نیچے اور باقی ساری خوبیوں کے اوپر ایک شان ہے جس کو شرف صحابیت رسول علیہ السلام کہا جاتا ہے۔ اب دیکھنا آگے فرماتے الا ترى، کیا تو دیکھتا نہیں ہے، ان اصحاب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم وبارک فضلوا بالصحبت علی من عداہم، کیا تو دیکھتا نہیں ہے کہ جو اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، آگے ان کے لیے پہلے لفظ یہ بولا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہم، اللہ درود بھیجے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر اور صحابہ پر، وبارکہ اور اللہ برکت بھیجے، وسلم اللہ سلام بھیجے، فضلوا یہ فضیلت دیے گئے، اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم فضیلت دیے گئے، کس بیس پر فضیلت دیے گئے، بالصحبت،
صحبت کی بنیاد پہ فضیلت دیے گئے، یعنی انہیں جو فضیلت دی گئی باقی پر، اس میرٹ کو سامنے نہیں رکھا گیا کہ ان میں سے مربع کس کے زیادہ ہیں، پیسہ کس کے پاس زیادہ ہے، اگرچہ وہ چیزیں بھی بعد میں جنہوں نے اسلام کے لیے دیں تو اس لیے بھی ان کو آگے اللہ کے قرب میں جگہ ملی، لیکن وہ ساری بالتبع تھیں، رنگ کیسا ہے، خاندان کیسا ہے، نسل کیسی ہے، ابتداً یہ چیزیں نوٹ نہیں کی گئیں، فضیلت میں ابتداً صحبت کو نوٹ کیا گیا ہے۔ فضلوا بالصحبت، کیا تم دیکھتے نہیں ہو کہ ان کو فضیلت دی گئی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حالت ایمان میں، اگرچہ ایک گھڑی بیٹھے، اس صحبت کی بنیاد پر انہیں فضیلت دی گئی، لاکھوں پر، کروڑوں پر، اربوں پر، کھربوں افراد پر۔ لفظ کیا بولے؟ فرما الا من عداہم، ان کے سوا پر ان کو فضیلت دی گئی۔ ان کے سوا میں کھربوں لوگ ہیں کہ جو صحابی نہیں ہے لیکن دنیا میں پیدا ہوئے ہیں کسی زمانے میں، ان کے سوا پر ان کو فضیلت دی گئی۔ یہاں وہ لفظ بول دیے سوى الانبیاء علیہم السلام، نبیوں کے سوا ساری امتیں سارے زمانوں میں اور پھر قیامت تک نبیوں کے سوا جو بھی ہیں ان سب پر انہیں فضیلت دی گئی۔ نبیوں کے سوا جو بھی ہیں فضیلت والے، جو غیر فضیلت والے وہ تو ویسے ہی آؤٹ ہیں، مختلف فضیلت والوں پر بھی ان کو فضیلت دی گئی۔ اب یہاں ایک بڑی ہستی اسلام میں متعارف ہے، مشاہیر اسلام میں، ولیوں میں، چونکہ جو تابعین کے ولی تھے وہ بعد والے ولیوں سے بڑے ولی تھے، اور تابعین میں جن کو سارے ولیوں کا سردار کہا جاتا ہے وہ حضرت اویس قرنی ہے۔ حضرت اویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور پھر انہی تابعین میں سے ایک اور بڑے ولی ہیں، وہ ہے حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ لیکن یہ ولی چوٹی کے ہیں مگر صحابی نہیں ہے، شرف صحبت ان کو نہیں ملا۔ تو اب یہاں سے فرق کا پتہ چلے گا کہ صحابی ہونا کتنا بڑا مقام رکھتا ہے۔ تو مجدد صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں وَإِن كَانَ أُوَيْسًا قَرَنِيًّا أَوْ عُمَرًا مَرْوَانِيًّا مَا بُلُوغِهِمَا نِهَایَةَ الدَّرَجَاتِ وَوُصُولِهِمَا غَایَةَ الْکَمالَاتِ، کہ اگرچہ یہ دونوں ہستیاں درجات کی آخری سرحد کو پہنچی، جو درجے ایک غیر نبی کو مل سکتے ہیں آخری سرحد تک پہنچے، وَوُصُولِهِمَا غَایَةَ الْکَمَالَاتِ، اور یہ دونوں ہستیاں کمالات کی آخری باؤنڈری تک گئیں، وہ کمالات جو مل سکتے ہیں لیکن سوى الصحبات، صحابیت نہیں ملی، اس کے علاوہ صدق و صفا، شرم و حیا، تقوی، پارسائی، ولایت، قطبیت، غوثیت، آخری درجے تک پہنچے۔ تو مجدد صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے کہا یہ ہوتا ہے صحابی ہونا، کہ حضرت اویس قرنی جیسے، حضرت عمر بن عبدالعزیز جیسے لوگ بھی جب شرف صحبت نہیں پا سکے تو کسی ایک صحابی کے، جو صحابہ کی لسٹ میں آخری کیوں نہ ہو، درجے کے لحاظ سے آخری، یعنی فضائل صحابہ کے آپس میں بعض کے بعض پر فضائل ہیں، اور ان میں سے جس کی فضیلت سب سے آخری ہو، کیونکہ ادنا کا لفظ ہم نہیں بولتے، کیونکہ ہے لکھا ہے اکابر نے کہ ان میں کوئی بھی ادنا تھا ہی نہیں، تو جو آخری تھے کمالات میں، ان میں یہ ان آخری تک بھی نہیں پہنچ سکے، باقی تو دور کی بات ہے۔
اس واسطے ایک مثال دیتے ہوئے مجدد صاحب نے لکھا، اسلام لانے سے پہلے بڑی ایک ناپسندیدہ شخصیت تھی جس کا نام وحشی تھا، اسلام لانے سے پہلے کی بات ہے، اور انہوں نے سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کو وحشی نے شہید کیا تھا۔ مگر جب اسی وحشی کو شرف صحبت ملا، یعنی یا تو سرکار مسترد کر دیتے کہ باقی سب کو کلمہ پڑھاؤں گا، تجھے نہیں پڑھاؤں گا، باقی تو صحابی بناؤں گا لیکن تجھے نہیں بناؤں گا، یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دامان کرم ہے، آپ نے اپنے عظیم چچا کے قاتل کو بھی قبول کر لیا، اور پھر وہ وحشی صحابی بن گئے۔ مجدد صاحب ان کی مثال دیتے ہیں، کہتے ہیں کہ حضرت اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنی پوری زندگی گزارتے ہوئے آخری گھڑی میں بھی اللہ کا وہ قرب میسر نہ ہو سکا جو حضرت وحشی کو پہلے سیکنڈ میں میسر ہو گیا۔ یعنی کلمہ پڑھنے کی بنیاد پر کہ شرف صحبت بندے کو کتنا فاسٹ کر دیتا ہے، کہ ہاں گرا ہوا کفر میں وہ بندہ، ذلت و رسوائی میں، اور کتنا ناپسندیدہ، لیکن شرف صحبت سے وہی بندہ کتنے ولیوں سے آگے نکلا، کہ جو ولیوں کے ولی ہیں، چوٹی کے ولی، لیکن صحابی نہیں۔ حضرت اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ اپنے ولایت میں بڑھتے 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 زندگی کی آخری گھڑی میں بھی وہ درجہ نہ پا سکے، بلکہ مجدد صاحب کہتے ہیں شمع اس درجے کی خوشبو بھی نہ پا سکے جس درجے پہ میرے نبی علیہ السلام کی صحبت نے وحشی جیسے بندے کو پہلے سیکنڈ میں پہنچا دیا۔ اب اس میں اصل تو مقام اس ہستی کا ہے کہ جن کے پاس بیٹھنے سے یوں قرب ملتا ہے، جو قبول کر لیں تو بندہ رب کا یوں مقبول بن جاتا ہے، کہ جن کے قرب میں جگہ مل جائے تو کتنا اس کا مقام بلند ہو جاتا ہے۔ اس بیس پر کائنات میں کوئی ہستی ایسی نہیں کہ جن کی شرف صحابیت میں وہ مقام ملتا ہو، ان کا صحابی بننے میں جو مقام اس ہستی کے صحابی بننے میں ملتا ہے، ملا جنہیں ملنا تھا، جنہیں اللہ نے نبیوں کا بھی سلطان قرار دیا ہے، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب یہاں پر حضرت مجدد الفسانی رحمت اللہ علیہ نے اس چیز کو واضح کیا جو آپ ہی کا خاصہ ہے، مجدد الفسانی رحمت اللہ علیہ کا، یعنی کیا ملا کسی کو جب صحابی بنا۔ آپ فرماتے ہیں کہ اب دیکھو مومن ہم بھی ہیں، مومن صحابہ بھی ہیں، فرق کیا ہے؟ یعنی صحابہ نے اللہ کو مانا، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو مانا، آخرت کے دن کو مانا، فرشتوں کو مانا، کتابوں کو مانا، تو ہم نے بھی یہ ساری چیزیں مانی۔ یعنی ایمان مجمل اور مفصل کے لحاظ سے کسی جگہ کوئی خانہ خالی ہمارا نہیں ہے، تب ہم مومن ہیں۔ لیکن صحابہ اور ہمارا جب فرق دیکھا جائے تو زمین و آسمان سے بھی زیادہ ہے۔ تو کیا چیز ہے جو شرف صحبت سے انہیں تو ملی، ہمیں نہیں ملی؟ تو حضرت مجدد الفسانی رحمت اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں، سار بالصحبت لما ان ایمان ہؤلاء الکبراء سار بالصحبت شہودیا، کا ان بڑوں کا ایمان صحبت کی وجہ سے، یعنی صحابیت کی وجہ سے ان کا ایمان شہودی بن گیا تھا، ان کا ایمان شہودی تھا۔
ہمارا شہودی نہیں ہے، ایمان ان کا بھی، ایمان ہمارا بھی، جس جس پہ وہ لائے اس پہ ہم بھی لائے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی خوشی انہیں بھی اور خوشی ہمیں بھی کہ ایمان ہمیں بھی ملا، لیکن ہم کروڑوں مل کر ان میں سے کسی ایک کے ہم پلہ نہیں ہو سکتے۔ ابن ماجہ میں ہے لَمَنَامُ أَحَدِهِمْ سَاعَةً خَيْرٌ مِّنْ عَمَلِ أَحَدِكُمْ أُمُورَهُ۔ اے بعد والو جو تم صحابی نہیں بن سکے، اگر تم میں سے ایک شخص بالغ ہوا، نمازی بنا اسی وقت، حاجی بنا، روزے رکھے، جہاد کیا، تہجدیں پڑھیں، دن رات رب کو یاد کیا، اور یوں 80 سال کا ہوا، 90 سال کا ہوا، صدی کا ہو گیا، صدی سے اوپر عمر چلی گئی، تو فرمایا گیا تمہاری یہ پوری عمر کی نیکیاں ان میں سے کسی ایک کی ایک گھڑی کی نیند کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ صحابی ہونا کوئی معمولی بات ہے؟ لَمَنَامُ أَحَدِهِمْ سَاعَةً، وہ جب جہاد کرے اس وقت جو نور ان پہ برسے وہ تو اور بات ہے، جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کر رہے ہوں اس وقت جو معراج بنے وہ اور بات ہے، جب پیچھے مصلی پہ صف میں کھڑے ہو کر نماز پڑھ رہے ہوں وہ اور انوار و تجلیات ہے۔ ارے وہ سو جائیں، اور ان میں سے یہ نہیں کہ صدیق اکبر کی نیند کا یہ مقام ہو رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان میں سے جو آخری ہے اس کی نیند کا بھی یہ درجہ ہے، اور نیند بھی یہ نہیں ساری نیند، اس نیند میں سے ایک گھڑی کی نیند۔ لَمَنَامُ أَحَدِهِمْ سَاعَةً خَيْرٌ مِّنْ عَمَلِ أَحَدِكُمْ أُمُورَهُ۔ ادھر ہو کوئی آخری، کوئی ایک، اور ادھر ہو تمہارے داتا گنجے بخش، ادھر ہو تمہارے بابا فرید، ادھر ہو تمہارے غوث اعظم، ادھر ہو تمہارے ویسے کرنی رضی اللہ تعالی عنہم، ان میں سے کسی ایک کی ایک لمحہ کی نیند ایسے عظیم لوگوں کی عمر بھر کی بندگی سے زیادہ مقام رکھتی ہے۔ مجدد صاحب کہتے ان کا ایمان شہودی ہے، ان کا ایمان شہودی ہے۔ ہم مومن تو ہیں، اللہ کا کروڑوں بار شکر ہے، لیکن ہمارا ایمان شہودی نہیں ہے۔ کیوں؟ شہودی کچھ وجوہات سے بنتا ہے جو انہیں میسر آئی ہمیں میسر نہیں۔ مجدد صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا شہودی کیسے بنا؟ فرمایا 4 وجہ سے شہودی بنا۔ پہلے نمبر پر برؤیت الرسول صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کر لینے سے۔ اگر آنکھیں تھیں تو یہ، اگر نہیں تھیں تو رب قادر ہے ویسے بھی نور سینوں میں پہنچا دیتا ہے۔ برؤیت الرسول صلی اللہ علیہ وسلم کہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ ان کا ایمان شہودی تھا۔ شہودی کیسے بنا؟ کہ انہیں اللہ کے رسول علیہ السلام کا دیدار میسر آیا۔ بطور فرض ہم میں سے کسی کی 1000 صدی بھی عمر ہو جائے اور نماز پڑھتا رہے، روزہ رکھتا رہے اور نیک کام کرتا رہے، لیکن اسے وہ مقام نہیں ملے گا جو انہیں رؤیت رسول علیہ السلام کی وجہ سے مل گیا۔ اور یہ چناؤ رب نے کیا، اس میں اللہ نے ان اللہ اختارنی واختار لی اصحابہ، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں رب نے اپنے لیے مجھے چنا اور میرے رب نے ہی میرے لیے میرے صحابہ کو چنا۔
یعنی یہ جنہیں شرف صحبت ملا ایسے نہیں کہ ایسے ہی مل گیا، ازل میں فیصلہ ہوا کہ جب سارے رسولوں کے رسول اور آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں جائیں گے تو کس کس کو صحابی بنایا جائے گا؟ یہ چنا اس رب نے، اس ذات نے جس سے کچھ چھپا ہوا نہیں تھا نہ آج ہے۔ تو اس بنیاد پر برؤیت الرسول صلی اللہ علیہ وسلم، ایک تو یہ وجہ ہے، دوسری وحضور الملائکہ، فرشتے کے حاضر ہونے کی وجہ سے، فرشتے کے حاضر ہونے کی یہ دوسرا سبب ہے ایمان شہودی بننے کا، کہ وہ محفل تھی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جہاں بالخصوص جبریل علیہ السلام آتے تھے۔ ویسے تو حضور ملک کی ہر محفل میں فرشتے، اب یہاں بھی اس وقت بھی فرشتے موجود ہیں، مسجد کے دروازے پر بھی کھڑے ہیں، یہاں بھی کھڑے لکھ رہے ہیں، ہر ایک بندے کے ساتھ ہیں۔ اور یہ ہے کہ جس وقت خطیب گفتگو شروع کر دے تاو الصحف، تو جو گیٹ پر تھے حاضری لگانے والے وہ نمبر لگانا بند کر دیتے ہیں اور کہتے ہیں اب وہ جو پہلا دوسرا تیسرا تھا وہ وقت ختم ہوا، اب ہم بھی تقریر سنیں گے، کہ وہ لپیٹ دیتے ہیں صحف کو اور پھر یہ سنتے ہیں کہ بولنے والے نے کیا بولا اور کیا بتایا، یعنی اتنا اہم مقام ہوتا ہے۔ تو وہاں جس بیس پر ایمان بن رہا تھا شہودی، وہ تھی حضرت جبریل علیہ السلام کی آمد۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ہر گھڑی آپ کی ابر کرم ہے، لیکن حدیث شریف میں ہے کہ جب رمضان کی راتوں میں جبریل آتے تھے اور ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جبریل سے دور فرماتے تھے، تو اس وقت کان اجود من الریح المرسلات، وہ تیز ہوائیں جو چونٹی کے بل میں بھی پہنچ جاتی ہیں، سرکار ان سے بھی زیادہ فیض بار ہو جاتے تھے، ان سے زیادہ فیض کہ نور کی نور سے ملاقات ہوتی تھی۔ تو اس بنیاد پر جب جبریل علیہ السلام کی حاضری رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہوتی تھی تو اب پھر اور بہت سی تجلیات صحابہ کو ملتی تھیں۔ یہ دوسری وجہ بیان کی۔ تیسری وشہود الوحی، ان صحابہ کو وحی کا مشاہدہ کرنے کا موقع ملا۔ یہ شہودی ایمان ہے ان کا، جس وحی کے لفظ آج ہم برکت کے لیے حفظ کرتے ہیں اور برکتیں پاتے ہیں، یہ جب اتری تھی قلب رسول علیہ السلام پر، صحابہ گواہ تھے اس وقت۔ شہود الوحی یعنی ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر حالت نور ہے، کرم ہے اور ہر حالت فیض دیتی ہے، لیکن جب وحی کا نزول ہو رہا ہو وہ حالت مزید جود و سخا والی بن جاتی ہے۔ تو ان صحابہ کو وہ حالت، اس کا مشاہدہ کرنے کا بھی انہیں اللہ نے شرف دیا۔ چوتھے نمبر پر وَمُعَايَنَةِ الْمُعْجِزَاتِ، ان کا ایمان اس لیے شہودی ہوا کہ انہیں معجزات کا معائنہ کرنا نصیب ہوا۔ معاینہ، آینہ یعاین معاینتاً، مطلب یہ آمنے سامنے سر کی آنکھوں سے ان کو معجزات کا معائنہ کرنے کا اللہ تعالیٰ نے شرف دیا۔ ان چار وجوہات کی بنیاد پر مجدد صاحب فرماتے ہیں کہ صحابہ کا ایمان شہودی بن گیا، اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کا جب ایمان شہودی بنا تو جو غیر صحابی ہو اگرچہ ویسے کرنی کیوں نہ ہو، وہ ایمان شہودی نہیں پا سکے تو پھر اپنی زندگی کی آخری گھڑی میں بھی وہ مرتبہ نہیں ملا جو ان صحابہ کو پہلی گھڑی میں مل گیا۔ یہ ایک منظر ہے حضرت مجدد الفسانی رحمت اللہ علیہ کے مکتوبات شریف میں، کہ جس کے اندر آپ نے شرف صحبت کی اس حقیقت کو ان لفظوں میں
بیان فرمایا۔ دوسرے نمبر پر حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ نے مکتوبات شریف جلد نمبر 2 کے اندر صفحہ 58 پر حصہ 8 میں اس حقیقت کو بیان کیا۔ تو آپ فرماتے ہیں کہ فضیلت صحبت سے کیا کچھ ملا ان لوگوں کو، اور اس میں آپ نے جو اپنے معاشرے کے اندر کچھ ناہمواریاں دیکھیں اور ناانصافیاں دیکھیں اس کا ذکر کیا۔ مثلا کہ امت میں اولیاء کرام کے پاس بیٹھنے والے لوگوں کی فضیلتوں کا ایک سلسلہ ہے کہ یہ وہ ہستی ہے کہ جس نے حضرت بابا فرید رحمۃ اللہ علیہ کے پاس اتنے سال گزارے، تو پھر دنیا نے اس ہستی کو بھی مانا۔ یہ وہ ہیں جنہوں نے حضرت گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ کے پاس اتنی گھڑیاں گزاری، تو دنیا کو شوق ہوا اور پھر اس بندے کی ولایت بھی مانی اور فضیلت مانی۔ علی ھذا القیاس مجدد صاحب نے دیکھا کہ ولیوں کے پاس بیٹھنے والوں کی عظمت تو مانی جا رہی ہے، اور جو انبیاء کے سلطان کے پاس بیٹھے ان کی عظمت سے یہ لوگ جو ہے وہ چشم پوشی کر رہے ہیں۔ مثلا اس کا کیا ہے؟ مثلا آج دیکھ لو کہ کتنے آستانوں کے پیر ناہنجار جو حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف بولنا ایک فیشن سمجھتے ہیں اور جرم نہیں مان رہے، اور وہی اپنے باپ دادا کے لحاظ سے کہتے ہیں کہ قبلہ دادا جی حضور کے پاس فلاں بندہ بیٹھا تو دل کی آنکھیں کھل گئیں، ان کا دل روشن ہو گیا۔ تو مجدد صاحب نے اپنے عہد میں کہا کہ اگر تمہارے کسی بڑے کے پاس، یعنی یہ بات واقعی اگر ہو، کچھ تو لوگ ویسے بے پر کی اڑاتے ہیں، اور یقیناً ایسا ہوتا بھی ہے کہ صحبت صالحین سے فیض ملتا ہے، اور صحبت روشن ضمیراں کم نہیں اکثیر سے آب بھی پاتا ہے، قیمت ملتا ہے جب شیر سے۔ تو نگاہ مرد مومن سے بہت کچھ حاصل ہوتا ہے، لیکن مجدد صاحب نے کہا یہ عجیب بات ہے کہ اللہ کے رسول علیہ السلام کے پاس جو بیٹھے ان کی عظمت تو تم تسلیم نہیں کر رہے، اور اپنے باپ دادا کے پاس جو کوئی بیٹھا اس کی عظمت تسلیم کر رہے ہو، تو پھر اس میں عیب کی نسبت تو سرکار کی طرف جائے گی۔ تو آپ فرماتے ہیں مگر آن کی عظمت و بزرگی خیر البشر علیہ وعلی آلہ الصلاۃ والسلام و تحیہ از نظر ساکت شود ایازم باللہ سبحانہ، کہ کتنے لوگ ہیں جو سرکار کی عظمت کو نہیں مان رہے، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کو نہیں مان رہے۔ و صحبت او علیہ وعلی آلہ الصلاۃ والسلام، آج صحبت ولی امت ناقص تر متوہم گردد، یعنی ان کے بیہیو سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اللہ کے رسول علیہ السلام کی صحبت کسی ولی کی صحبت سے ناقص ہے۔ معاذ اللہ کہ ولی کی صحبت تو ذروں کو آفتاب بنا دے، اور نبی کی صحبت میں وہ ویسے ہی رہے جیسے پہلے تھے۔ تو آپ فرماتے ہیں نعوذ باللہ سبحانہ منہ، حال آنکہ مقرر است کہ ایچ ولی امت با مرتبہ صحابی آ امت نہ رسد۔ حالانکہ یہ قانون ہے کہ کسی بھی امت کا ولی اس امت میں جسے درجہ صحابیت حاصل تھا اس کے مرتبے کو نہیں پہنچ سکتا، اور ایسے اس امت کا ولی بھی جو بعد والے ہیں صحابہ کے درجے کو وہ نہیں پہنچ سکتے۔ تو اس بنیاد پر آپ فرماتے ہیں حضرت شیخ شبلی کا یہ فرمان ہے، ابو بکر شبلی، ایک تو یہ شبلی نعمانی ہوا ہے نا، تو یہ تو بدعقیدہ آدمی تھا، شیخ شبلی علیہ الرحمہ جو ہے ان کے بارے میں کہ فرمودہ انہوں نے فرمایا ہے ما آمنا برسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من لم یوقر اصحابہ، جس نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی توقیر نہیں کی، گویا کہ اس نے پھر نبی پاک کا کلمہ ہی نہیں پڑھا۔ اگر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا اس نے کلمہ پڑھا ہوتا تو پھر کلمہ بتاتا نا کہ ان کے پاس بیٹھنے میں عظمت کتنی ہے، ان کے ہاتھ میں ہاتھ دینے میں مقام کتنا ہے، ان کا صحابی ہونے میں درجہ کتنا ہے، یہ اس کو معلوم ہوتا۔ اور جب یہ اس چیز سے بے خبر ہے تو یہ حضرت شیخ شبلی جو ہیں رحمت اللہ علیہ
انہوں نے اس چیز پر فرمایا کہ ما آمن برسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من لم یوقر اصحابہ، کہ جس نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی توقیر نہیں کی تو کیا ہوا؟ لوگ کہتے ہیں وہ در والے ہیں، نہ مانا تو پھر بھی کیا ہوا؟ یہ بزرگ کہتے ہیں ان کو نہ مانو تو سرکار کو بھی مان نہیں سکتے، یعنی سرکار کو تمہارا مانا ہوا قبول نہیں ہوگا۔ اور یہاں پر پھر خصوصی طور پہ یہ بحث کی گئی کہ جس وقت شرف صحبت ملتا ہے، یہ آپ سب نے حدیث شریف سنی ہوئی ہے کہ ایک طرف ہے غیر صحابی کا احد پہاڑ جتنا سونا خرچ کرنا، اور دوسری طرف صحابی کا آدھی مٹھ جو دینا۔ احد پہاڑ کا اندازہ لگاؤ کتنا سونا بنتا ہے، اور دوسری طرف جو ہے وہ مٹھی بھر جو ہے، اور اس میں بھی نصیف کا لفظ جو ہے وہ موجود ہے۔ تو مجدد صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ یہ فرق کس بیس پہ ہے؟ اس بندے میں کیا آ جاتا ہے کہ جو صحابی بن گیا ہے، اب اس کا اللہ کے دربار میں مرتبہ کیا بن گیا ہے، مقام کیا ہو گیا ہے کہ ہم کروڑوں نفل پڑھ لیں اس کی لمحے کی نیند کے برابر نہیں ہو سکتے، ہم احد پہاڑ جتنا سونا دے دیں ان کی آدھی مٹھی تک نہیں پہنچ سکتے۔ تو پھر یہ ماننا پڑے گا کہ شرف صحبت کائنات کا نبوت کے بعد سب سے بڑا شرف ہے، کہ جو انسان کو اتنا تیز کر دیتا ہے کہ اس کے بغیر صدیاں میں وہ فضیلت بندے کو نہیں ملتی جو یہاں سیکنڈ میں اس کو مل جاتی ہے۔ اب اس میں سوچنے کی ضرورت ہے۔ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے خاندانی تعلق تو ان کا ازل سے تھا، یعنی یہ نہیں کہ تو چچا بنے، چچا اس سے پہلے تھے، کلمہ پڑھنے سے پہلے چچا تھے، مگر لفظ قرآن نے کیا بولے؟ اَوَ مَنْ كَانَ مَيْتًا، وہ تو مردہ تھا، فَأَحْيَيْنَاهُ، بس ہم نے زندہ کر دیا۔ وہ کیا چیز تھی جس سے زندہ ہوئے؟ وہ ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس سے زندہ ہوئے۔ فَأَحْيَيْنَاهُ، ہم نے اس کو زندہ کر دیا۔ وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا، ہم نے ان کو نور دے دیا۔ يَمْشِي بِهِ فِي النَّاسِ، جس نور کی وجہ سے وہ لوگوں میں چلتے ہیں۔ كَمَن مَّثَلُهُ فِي الظُّلُمَاتِ لَيْسَ بِخَارِجٍ مِّنْهَا، اللہ فرماتا ہے کیا یہ حمزہ جن کو ہم نے نور دیا کیا اس کی طرح ہو سکتے ہیں کہ جو اب بھی اندھیروں میں ہے؟ وہ کون؟ ابو جہل۔ اس کے چیلے کہہ رہے تھے کہ حمزہ میں اور ابو جہل میں تو کوئی فرق نہیں، دونوں ایک پیکر ہے، اور پھر دونوں یہ اشتراک ان کا آپس میں اس میں ہے، اس میں ہے، اس میں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اتنا فرق ہے، پہلے ایک جیسے تھے، مردہ ہونے میں برابر تھے، اب ہم نے حمزہ کو زندہ کر دیا ہے اور نور دے دیا ہے۔ ابو جہل اب بھی مردہ ہے اور اندھیرے میں موجود ہے۔ اب تھوڑا سا اس طرح اس کو سمجھو، یعنی آج کا ایک بندہ جو کافر ہے اور آج کا ایک بندہ جو مومن ہے، ان میں کیا فرق ہے؟ حالانکہ آج جس نے کلمہ پڑھا اس کا ایمان شہودی نہیں ہے، اس کا ایمان شہودی نہیں، پھر بھی فرق کتنا ہے ان دونوں میں؟ فرق اتنا ہے کہ یہ دکانداری کرے یا کاشتکاری کرے، اگر اسلام سے پوچھ کے کرے تو دکانداری اور کاشتکاری جنت کی تیاری بن جاتی ہے، اور کافر کی کاشتکاری دنیا داری ہے، جہنم کا ایندھن ہے۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم باغ میں تشریف لے گئے، ام مبشرہ انصاریہ کا باغ تھا، فرمایا من غارس ھذا، یہ باغ کس نے لگایا؟ یعنی لگاتے وقت اس کے دل میں کیا تھا؟ ایمان تھا یا کفر تھا؟ تو بتایا کہ مومن تھا۔
تو پھر فرمایا کہ ما من مسلم، صرف اسی کا نہیں بتایا، حالانکہ اس کا ایمان تو شہودی تھا، قیامت تک ما من مسلم یزرع زرعا او یغرس غرسا فیأکل منہ انسان او دابع او شیء الا کانت لہ صدقہ. فرمایا قیامت تک جس نے بیج بیجتے وقت حالت ایمان میں بیجا، حل چلاتے وقت حالت ایمان میں چلایا، گوڈی کرتے وقت حالت ایمان میں کی، پانی لگاتے وقت حالت ایمان میں لگایا، نمازیں ضائع نہیں کی، زمین کسی کی نہیں تھی یعنی غصب کی، پانی چوری کا نہیں تھا، تو کیا ہوا؟ فرمایا وہ کھیت ایسا تیار ہوا کہ چیونٹیوں چڑیوں کووں نے جس نے بھی دانہ کھایا، قیامت کے دن ہر دانے کے بدلے رب صدقے کا ثواب عطا فرمائے گا. تو یہ کیا ہے کہ ایمان نے بندے کو شان دے دی کہ دوسرا بھی تو وہی محنت کر رہا ہے لیکن اس کی شان نہیں. مومن اس کی شان یہ ہے. اور پھر جن کا ایمان شہودی ہے، مطلقاً مومن نے تو احد پہاڑ کتنا کیا سونا، اکٹھا کرنا کوئی آسان بات ہے، اور ادھر جن کا شہودی تھا انہوں نے نصف مٹھی مد یا نصیف یا اس سے آگے اس کو پیمانہ ایک ٹوپے کا بنا لو، پھر بھی وہ آدھا ٹوپا کرو یا ٹوپا، وہ اور کہاں وہ ہے جو کہ پورا احد پہاڑ ہے. تو اس کی اتنی ویلیو کیوں ہے، اس کی اتنے ناز کیوں ہیں کہ تھوڑے سے پر بھی اتنا ثواب؟ ناز اصل میں اس ہستی کے ہیں جن کے پاس اسے بیٹھنا نصیب ہوا ہے. یہ یعنی اتنا شرف صحبت ہے کائنات کے اندر، اور کوئی چیز اس کے ہم پلہ نہیں کہ جو بندے کے تھوڑے سے عمل کو بھی اتنا زیادہ بنا دے اور اس کی معمولی حیثیت سے اٹھا کے کہیں اس کو اوپر لے جائے. ایک دوسری مثال جو مجدد صاحب نے ویسے تو وہ نبوت کے مسئلہ پر دی، لیکن اس سے یہ بھی سمجھا جا سکتا ہے جس میں یہ فرمایا کہ کبھی بھی کوئی امتی عمل میں نبی سے بڑھ نہیں سکتا. تو آج کوئی کہے کہ میں نے 80 حج کیے ہیں اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک کیا تھا، تو یہ پھر بھی نہیں بڑھ سکا. وہاں یعنی اس مثال کے اندر بھی انہوں نے فرمایا کہ ایک ہے وہ جو کسی بادشاہ کا وزیر اعظم ہے، وہ سارا ٹائم نہیں دیتا، بادشاہ کے پاس کرسی پہ کچھ وقت کے لیے بیٹھتا ہے وزیر اعظم، اور دوسرا اسی بادشاہ کے وہ مزدور ہیں، وہ نوکر چاکر ہیں جو اس کی بھینسوں کو چارہ ڈالتے ہیں، بیچارے کاٹتے ہیں، کترتے ہیں، ڈالتے ہیں. وہ سمجھو کہ 24 گھنٹوں میں سے 20 گھنٹے محنت میں رہتے ہیں، کپڑے بھی گندے رہتے ہیں، سب کچھ ہوتا ہے، لیکن جو قلم چلتا ہے وزیر اعظم کا اور بادشاہ کے دربار میں اس کی ویلیو ہے، ان نوکروں چاکروں کی تو ویلیو نہیں ہے. تو یہ مثال دے کر فرمایا کہ انبیاء اور غیر انبیاء ان میں اتنا فرق ہے، اور پھر یہ صحابی اور غیر صحابی ان کا جو خود رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دہلیز پر فرق ہے، اور پھر انہیں ایک ایسی نسبت حاصل ہو گئی ہے، ایک ایسا مرتبہ حاصل ہو گیا ہے کہ ایک چیز جو چھوٹی سی ہو بعد والوں کی کروڑ ہا بڑی چیزوں سے بھی رب اس کو مقام عطا فرما دیتا ہے. میں اپنی بات کو سمیٹنا چاہتا ہوں، ساتھ یہ ایڈ کر رہا ہوں حضرت شہاب الدین سہروردی رحمۃ اللہ علیہ کا یہ قول، اور اس کے بعد پھر اس بات کو سمیٹوں گا. یہ جو تصوف میں سلسلہ سہروردیہ ہے، نقشبندی، قادری، یہ چشتی، سہروردی، تو یہ حضرت شیخ شہاب الدین سہروردی کی تصنیفات ہیں. اس کے اندر انہوں نے یہ موضوع جب بیان کیا تو بیان کرتے کرتے خود مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ پر بحث کی. مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ کی دو جہتوں کو بیان کیا. ایک جہت تھی قرابت والی،
قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى. ایک جہت ہے قرابت والی، دوسری جہت ہے صحابیت والی. ان دو جہتوں میں انہوں نے تقابل کیا اور دونوں ہیں سرکار کی نسبت سے. لیکن پھر دونوں میں سے کون سی نسبت فوقیت کی حیثیت رکھتی ہے؟ تو یہ صفحہ نمبر 82 ہے. کہتے ہیں کہ وَكَوْنُكَ تَنْسِبُ عَلِيًّا رضی اللہ تعالی عنہ الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم. اے مخاطب، تم حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کرتے ہو، یعنی یہ وہ حقیقی نسبت. فَالصُّحْبَةُ أَكْمَلُ فِي وَصْفِهِ مِن نِسْبَةِ الْقَرَابَةِ. پھر سن لو، فَالصُّحْبَةُ أَكْمَلُ فِي وَصْفِهِ مِن نِسْبَةِ الْقَرَابَةِ. ہیں تو دونوں ہی نور نلا نور، اور قرابت میں ہونا یہ بھی ایسا مقام ہے کہ عقل حیران ہے. لیکن حضرت شیخ شہاب الدین سہروردی فرماتے ہیں فَالصُّحْبَةُ أَكْمَلُ فِي وَصْفِهِ مِن نِسْبَةِ الْقَرَابَةِ، کہ مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ کی جو ذات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے رشتہ داری والی نسبت ہے، اس کے مقابلے میں جو صحابیت والی نسبت ہے یہ زیادہ اکمل ہے. فَالصُّحْبَةُ أَكْمَلُ فِي وَصْفِهِ مِن نِسْبَةِ الْقَرَابَةِ وَالْكُلُّ عَالٍ. ہیں دونوں نسبتیں ہی عالی، نسبت قرابت بھی عالی ہے اور نسبت صحابیت بھی عالی ہے. وَالْكُلُّ عَالٍ. لیکن فَالصُّحْبَةُ أَكْمَلُ فِي وَصْفِهِ مِن نِسْبَةِ الْقَرَابَةِ لِأَنَّ نِسْبَةَ الْقَرَابَةِ نِسْبَةُ صُورَةٍ وَأَنَّ نِسْبَةَ الصُّحْبَةِ نِسْبَةُ مَانًا. کہتے ہیں کہ جو نسبت قرابت ہے اس سے اکمل ہے نسبت صحبت. دلیل کیا ہے؟ کہ نسبت قرابت صورت کی نسبت ہے اور نسبت صحابیت معنی کی نسبت ہے. یہ یعنی خود مولا علی میں بھی جو صحابیت والی نسبت ہے، اس نسبت کی اکملیت کو خود انہوں نے بیان کیا کہ یہ کتنا بڑا مقام ملا اس نسبت کی بنیاد پر. اور مجدد صاحب رحمۃ اللہ علیہ آپ کے مکتوب کو اب اس جملے سے ختم کر رہا ہوں، جملہ آپ کا آخری پیش کر کے آپ فرماتے ہیں کہ جب یہ فرق بیان کرتے ہوئے کہ صحابی اور غیر صحابی، یعنی حضرت اویس کرنی کو آخری سانس بھی وہ درجہ نہ ملا جو حضرت واشی کو پہلی گھڑی میں درجہ مل گیا. اب آگے خصوصی طور پر حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی بات کرتے ہیں، اور امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے جو ثواب ہیں، سواد کے ساتھ ثواب درست، وہ تو اپنی جگہ، بات جا کے ان کی خطا کی کرتے ہیں. حیران رہ جائیں گے آپ، کیا ان بزرگوں کی نظر تھی اور کیا عقیدہ تھا کہ جب صحابیت اتنا بڑا درجہ ہے تو صحابیت سے کیا ہے، ذرے آفتاب بنتے ہیں. نیند بھی دوسروں کی بیداری سے افضل ہے، ان کے تھوڑے سے جاؤں دوسروں کے اونٹ پہاڑ جتنے سونے سے افضل ہیں. تو کہا پھر امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خطا غیر صحابی کے درست سے کہیں زیادہ افضل ہے. خطا ساتھ اجتہادی کی بھی قید نہیں لگائی، حالانکہ مراد اجتہادی ہے. لفظ کیا ہے؟ فرمانے لگے پھر سنو، فلا جرم، یقینی طور پر سارا خطاؤ معاویہ تھا خیرم من ثوابہما، سارا بن گئی خطا کس کی؟ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی. کیا بن گئی؟ خیرن، خیر بن گئی.
یہ اس قوم کے لیڈر ہیں جنہیں آج خطا توہین نظر آتی ہے ان ان پڑھوں کی بنیاد پر کہ وہاں پر شرف صحبت ملنے کی وجہ سے ان کی خطا کا وہ درجہ ہے جو غیر صحابہ کے ثواب کا درجہ نہیں ہے. سارا خطا و معاویہ تھا خیرن من ثوابہما، تیرا میرا ثواب نہیں بلکہ پیچھے جن کا ذکر ہے ویسے کرنی کا ثواب، عمر بن عبدالعزیز کا ثواب، یعنی حضرت اویس کرنی اور حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالی عنہما کے جو درست کام تھے انہیں ان درست کاموں میں وہ ثواب نہیں ملا، وہ اجر نہیں ملا جو حضرت امیر معاویہ کو اپنی خطا میں اجر ملا ہے. پھر لفظ سنو، سارا خطا و معاویہ تھا. اب ایک تو میں ان سب کو جوڑنا چاہتا ہوں جنہوں نے ہمارے لفظوں پہ یہ شور مچایا کہ انہوں نے مطلقاً خطا کہا، تو مجدد صاحب نے بھی مطلقاً خطا کہا، اجتہادی ساتھ نہیں کہا. مراد اجتہادی اور وہ میں بیان کر رہا ہوں، مجدد صاحب ساتھ نہیں بیان کر رہے کہ میری یہ مراد ہے. میں نے اس سے پہلے بھی بیان کیا اسی تقریر میں، اس سے بعد بھی بیان کیا اسی تقریر میں، اور پھر کئی بار زندگی میں بیان کیا اپنی تقریر میں. لیکن ان جاہلوں کو ابھی تک مسلک مجدد کی خبر نہیں ہے. سارا خطا و معاویہ تھا کہ حضرت امیر معاویہ کی خطا کیا ہوگی؟ افضل ہو گئی. کس سے؟ اویس کرنی کی نمازوں سے. کیوں افضل ہو گئی؟ کیا چیز مکس تھی امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خطا میں؟ کیا چیز مکس تھی کہ ان کی خطا ان بڑے بڑوں کے ثواب سے خیر بن گئی؟ مجدد صاحب کہتے ہیں بے برکت صحبت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، صحبت نبی کی برکت مکس تھی. ویسے کرنی کی تہجد اس خطا کو نہیں پہنچ سکتی. ان لوگوں نے سمجھے نہیں شرف صحابیت کیا ہے. بے برکت صحبت نبی صلی اللہ علیہ وسلم. اور اگر ہم نے مطلقاً بھی کہا ہوتا تو امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو صحبت میسر ہے تو خاتون جنت سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کو کیا سرکار کی صحبت میسر نہیں تھی؟ وہ تو بدعت الرسول علیہ السلام بھی ہے اور ساتھ شرف صحبت بھی ہے. اور شرف صحبت وہ ہے کہ اس کی وجہ سے خطا بھی غیروں کے ثواب پر فضیلت رکھتی ہے. تو یہ کس نسل کے لوگ تھے جو اس کو توہین بنا رہے تھے؟ یہ کون تھے؟ یہ صرف روگ جہالت کا تھا یا حسد کا تھا. کوئی شرق و غرب تک چیلنج ہے میرا، آج ہی یہ پڑھ لیں اور توبہ کریں اپنے اپنے جرائم سے کہ انہوں نے تو شرف صحبت سمجھے ہی نہیں کہ کیا شرف صحبت کا مقام ہے، کہ اس مقام پہ اس وجہ سے اجتہادی خطا مراد تو وہی ہے. لیکن ذکر خطا کا کر کے مجدد صاحب نے کہا کہ یہ ان لوگوں کے جن کو یہ شرف نہیں تھا میسر صحابیت کا، اگرچہ وہ ولیوں کے ولی تھے ویسے کرنی اور عمر بن عبدالعزیز، لیکن ان کے ثواب کو وہ مرتبہ نہ مل سکا جو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خطا کو مرتبہ مل گیا. جرم طاہر القادری جیسے لوگوں نے یہ کیا کہ انہوں نے یہ تو بیان کیا کہ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حق پر تھے اور حضرت امیر معاویہ خطا پر تھے، لیکن یہ نہیں بتایا کہ وہ خطا بھی کس قد والی ہے. بالیقین مولا علی ان جنگوں میں حق پر تھے، بالیقین حضرت امیر معاویہ خطا پر تھے، لیکن یہ صحابی کی خطا غیر صحابی کے ثواب پر کتنا اونچا مقام رکھتی ہے. تو اگر کوئی حقیقی مجددی ہوتا تو اس کے سامنے ہوتا کہ میں کم از کم مجدد صاحب کو پڑھوں اور طاہر القادری کے چرنوں میں نہ چروں کہ اس نے تو معاویہ کو ایک معذلہ مجرم اور گناہگار بنا کے پیش کیا. تو مجدد صاحب نے کہا لفظ خطا کے سوا کچھ نہیں بولیں گے.
اور خطا کا ترجمہ بھی یہ ہوگا، حدیث سے ایک اجر، اور پھر غیر صحابی کے مقابلے میں اس خطا میں وہ فضیلت ہے کہ غیر صحابی کے ثواب میں بھی وہ فضیلت. یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ مجدد کہہ رہے ہیں جن کے نام پر انہوں نے دکانیں بنائی ہوئی ہیں. تو اس لیے اصل اپنے اکابر کو پڑھنے کی ضرورت ہے اور سمجھنے کی ضرورت ہے کہ شرف صحابیت کیا ہے. یہ نہ سمجھنے کی بنیاد پہ آج لفظ پھیل رہا ہے. سمجھیں گے تو انشاءاللہ مسلک اہل سنت پر قائم رہیں گے. اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر